اور تیسرے نمبر کے اوپر جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں۔ یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی نیکسٹ چیف جسٹس ہوں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں فخر درانی اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ چیک پاکستان۔ آج صرف 2 موضوعات کے اوپر بات کریں گے۔ پہلے نمبر پہ بات کروں گا جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنے، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا 12 جولائی کا فیصلہ مخصوص نشستوں والا ہی وجہ بنا ہے ان کے چیف جسٹس نہ بننے کی، لیکن جو میرے پاس اطلاعات ہیں یہ 12 جولائی والا فیصلہ نہیں، بلکہ ان کی کچھ کنورسیشن، ان کے کچھ ٹیکسٹ میسیجز اور واٹس ایپ میسیجز جو کہ ٹریس ہوئے، یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس نہیں بنے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ میسیجز کس کو بھیجے تھے، اور حکومت کے پاس یہ اطلاعات ہونے کے باوجود یہ حکومت نے یہ کیوں نہیں پبلک کیے، یہ تمام تر جو یہ میسیجز وغیرہ تھے، اس پہ بھی تفصیلاً بات کروں گا۔ دوسرے نمبر پہ بات کروں گا نواز شریف کے حوالے سے۔ آئینی ترمیم کے بعد یہ ان کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ وہ اب دورہ برطانیہ اور امریکہ کریں گے۔ امریکہ ایک خاص مقصد کے لیے نواز شریف جا رہے ہیں، وہ مقصد کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پہ بھی تفصیلاً بات کروں گا۔ اور آپ کو یاد ہوگا آج سے 7 دن پہلے میں نے یہ بتایا تھا جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس بننے والے ہیں۔ ان کا بیک گراؤنڈ، ان کے جو والد کیا کرتے تھے، پھر یہ بھی کہ اگر نیچے سے کوئی جونیئر کو چیف جسٹس بنایا جاتا ہے تو سینئرز کی کیا ایک روایت ہے، کیا وہ مستعفی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ میں نے آپ کو 1-2 اگزامپل دی تھی، تو اس پہ بھی میں نے آپ کو جس طرح شروع میں یہ کلپ بھی دکھایا ہے، تو اس پہ بھی تھوڑی سی مزید بات کروں گا۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے۔ کل جب یہ کمیٹی، پارلیمانی کمیٹی بیٹھی، اس میں ایکسپیکٹڈ تو یہی تھا کہ جو یہ پہلے پھر کل میڈیا کے اوپر آ گیا تھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی موسٹ فیوریٹ ہیں گورنمنٹ کے۔ پھر جب یہ ٹوٹل 12 رکنی کمیٹی تھی، اس میں سے 3 جو پی ٹی آئی کی طرف سے پہلے نام دیے گئے تھے، بیرسٹر گوہر صاحبزادہ حامد رضا اور بیرسٹر علی ظفر، ان کا نام پہلے پی ٹی آئی کی طرف سے دیا گیا، لیکن پھر رات کو جب سوشل میڈیا کے اوپر ان کے اوپر دباؤ آیا اور ان کے اوپر سوال ریز کیے گئے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے اس کمیٹی کا بائیکاٹ کر لیا۔ گو کہ پہلے جب کمیٹی کی میٹنگ شروع ہوئی تو اس میں پھر یہی طے کیا گیا کہ ایک بار پھر ہم پی ٹی آئی سے ملتے ہیں اور ان سے جو ہے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس کا بائیکاٹ نہ کریں اور ملاقات کر لیں، یہ جو کمیٹی کی میٹنگ ہے اٹینڈ کر کے جو ان کی ان پٹ ہے یا جو اعتراضات ہیں جس نام کے اوپر، وہ اس میں اپنا وہ شامل کر لیں، لیکن پی ٹی آئی نہیں مانی۔ بہرحال پھر لیٹ نائٹ جو یہ کمیٹی تھی اس نے فائنلائز کر کے اعلان کر دیا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ چیف جسٹس ہوں گے۔ میں نے اپنے کل کے ویلاگ میں بتایا تھا کہ یہ تمام چیزیں جسٹ یہ فارمیلٹی تھی، جو کمیٹی کی میٹنگ ہے، یہ جب یہ آئینی ترمیم کا سلسلہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملاقاتیں اور یہ جو سارا کچھ جاری تھا، اسی دوران ہی یہ ساری چیزیں بھی طے ہو چکی تھی کہ چیف جسٹس کون ہوگا سپریم کورٹ کا، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی طے تھا کہ جو آئینی بینچ ہے اس کا سربراہ کون ہوگا۔ میں نے آپ کو کل ہی اس حوالے سے بتایا تھا کہ یہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی کے حوالے سے اور جسٹس منصور علی شاہ یا جسٹس منیب اختر کے حوالے سے آلریڈی فیصلہ ہو چکا تھا۔ پھر کل میں نے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ یہ میں نے بتایا تھا کہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی وہ واحد جج تھے جنہوں نے یہ سجیشن دی تھی 3 مئی کو جب جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ ہوئی تھی، جس میں جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے بنائے گئے سپریم جوڈیشل کمیشن کے جو جتنے بھی رولز تھے ان کی منظوری دینی تھی، تو اس پہ جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ کہا تھا کہ اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے، تو پھر کیوں نہ ہم اس کو ابھی ڈیلے کر دیں، پوسٹ پون کر دیں، اور جب حکومت آئینی ترمیم کر لے تو اس کے بعد ہم کر لیں گے۔ بہرحال اس پہ پھر جب یہ ڈیلے ہو گیا تو اس کے بعد ہی یہ سارا پروپیگنڈا شروع ہوا اور یہ کہا گیا کہ حکومت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے یہ آئینی ترمیم کر رہی ہے۔ یہ تو جو پس منظر ہے جسٹس یحییٰ آفریدی کا، اور یہ بھی کہ یہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ تھا۔ میں نے اسی لیے 7 دن پہلے جو خبر دی تھی، کیونکہ میرے پاس یہ انفارمیشن آئی تھی کہ یہ جو آئینی ترمیم اور اس کے منظور ہونے کی صورت میں جو چیف جسٹس ہوں گے وہ کون ہوں گے۔ بہرحال اب سوال یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کیوں چیف جسٹس نہیں بنے۔ اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے، جو میڈیا اور سوشل میڈیا کے اوپر خبریں ہیں یا تجزیے ہیں، سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ
کہ چیف جسٹس نہ بننے کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے ان کا 12 جولائی کا فیصلہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اگر یہ بات مان لیتے حکومت کی اور مخصوص نشستوں والا جو فیصلہ ہے وہ حکومت کے حق میں ہوتا، تو نہ آئینی ترمیم آتی اور نہ ہی وہ چیف جسٹس بننے سے ان کو روکا جاتا۔ اس پہ اگر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جو اس کا پس منظر ہے وہ لمبا ہے، خاص طور کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ کے حوالے سے جب یہ حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا کہ وہ کوئی جوڈیشل ریفارمز اور جوڈیشل پیکج لانا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ کے ہی ایک دوست نے یہ مشورہ دیا ان کو کہ آپ مخصوص نشستوں والا مقدمہ ٹیک اپ کر کے اس کو حکومت کا جو آئینی ترمیم کا راستہ ہے وہ بند کر دیں۔ مخصوص نشستیں حکومت سے لی گئی تو ان کے پاس 2/3 میجورٹی نہیں تھی، لیکن جو ہمارے ججز ہیں شاید ان کو یہ نہیں معلوم کہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جب یہ تہیہ کر لیں کہ کوئی قانون سازی اور آئین سازی کرنی ہے تو پھر اس کے لیے یہ سارے مل کے، ہم نے دیکھا جنرل باجوہ کی جب یہ انہوں نے ایکسٹینشن دینی تھی اس کا لیگل کور دینے کے لیے، وہ پی ایم ایل این، وہ پیپلز پارٹی جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتے تھے، یا پی ٹی آئی ان کے ساتھ ہاتھ ملانا گوارا نہیں کرتی تھی، یہ سب مل کے انہوں نے وہ جو جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دی۔ تو یہ جب یہ سیاستدانوں کا جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو یہ سب مل بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے جو راستہ روکنے کی کوشش کی تھی، یہ تو ایکسپیکٹڈ تھا کہ حکومت کسی نہ کسی طور کے اوپر نمبرز پورے کر کے یہ آئینی ترمیم کر سکتی ہے۔ بہرحال یہ جو میری انفارمیشن ہے اور اس انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر جو میری اطلاعات ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کی جو وجہ ہے چیف جسٹس نہ بننے کی وہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے 12 جولائی کا فیصلہ دیا، حکومت کے خلاف دیا اور مخصوص نشستیں واپس لے لی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی تھی ملک احمد خان کی جو کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں، انہوں نے کچھ یہ کہا تھا کہ ان کے پاس کچھ ایویڈنسز ہیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ بتا رہے ہیں کہ اپنے کچھ رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو یہ جو پی ٹی آئی کے حوالے سے ان کے حق میں فیصلہ دینے کے حوالے سے اور پھر یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو ٹاپل کرنے اور پی ٹی آئی کی حکومت لانے اور عمران خان کو واپس لانے کے حوالے سے ملک احمد خان نے جب یہ پریس کانفرنس کی تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ ملک احمد خان کے اگر اعتراضات درست ہیں تو پھر وہ ان کو ایویڈنسز پیش کرنے چاہیے۔ پھر آپ کو یاد ہے کہ جو وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف، انہوں نے بھی اس حوالے سے مختلف ٹاک شوز میں اور اسمبلی کے فلور کے اوپر کہا کہ ان کے پاس شواہد کی بنیاد کے اوپر وہ بتا رہے ہیں، یہ ہیر سے یا سنی سنائی بات نہیں ہے۔ کچھ ججز جو ہے یہ اس حکومت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں اور اکتوبر کے بعد کا جو ہے یہ ان کا پلان ہے۔ تو اس پہ پھر یہ ایک جب حکومت کے پاس سوال یہ تھا کہ ایویڈنسز کیا تھے، اس حوالے سے میں نے جو اب کچھ انفارمیشن لی ہیں جو مجھے بتایا گیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ نے جس دن یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ سنایا تھا اسی دن جسٹس منصور علی شاہ نے ایک واٹس ایپ میسج کیا اپنی ایک جو وائف کو، اور اس میسج کا جو ہے یہ سارا ان کے پاس جو حکومتی ایجنسیز تھی اس کے ذریعے حکومت کے پاس یہ سارا آ گیا، اور پھر کچھ اور بھی کنورسیشن ہے اور کچھ اور میسیجز اور کچھ اور ایویڈنسز ہیں جس پہ یہ سارا وہ جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا حکومت کی طرف سے کہ کچھ بھی ہو جائے، کیونکہ یہ تو جو موجودہ حکومت ہے اس کو ختم کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں، اور جو پوسٹ اکتوبر 25 ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے جانے کے بعد یہ سارا کچھ جو ہے وہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ دینے کے حوالے سے یہ تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ کسی صورت بھی جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس جو ہے وہ نہیں بننے دیں گے، اور آئینی ترمیم کا یہی جو حکومت اس حوالے سے ہی کافی دنوں سے جو آپ کو پتہ ہے تگ و دو کر رہی تھی کہ 25 اکتوبر سے پہلے ہی یہ آئینی ترمیم ہو گئی تو یہ قائم یا اس کے اوپر عمل درآمد ہو سکے گا، ورنہ 25 اکتوبر کے بعد ہوا تو یہی کچھ جو ہے وہ بلاول نے مولانا بھٹ اس کو بھی بتایا، مولانا فضل الرحمان کو، کہ آپ کو ہمارا یہ جو جمہوری قوتیں ہیں ان کا ساتھ دینا ہوگا، یہ جو جج ہیں یا عدالتیں ہیں یہ کسی وزیر اعظم کو پھانسی چڑھا دیتے ہیں، کسی وزیر اعظم کو یہ پاناما یا اقامہ کے اوپر ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں، کسی وزیر اعظم کو خط نہ لکھنے کے اوپر وہ کرتے ہیں،
جرنیلوں کا احتساب، خود احتسابی کا جو عمل ہے وہ جو فوج ہے وہ کر رہی ہے. جنرل فیض حمید کا انہوں نے وہ دیا مولانا فضل الرحمان کو. تو پھر انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو کہا کہ ہمیں یہ جو ججز ہیں جو ان کا بھی اس طرح کا جو ہے وہ ایٹ لیسٹ ایک احتساب کا عمل ہونا چاہیے اور پارلیمان کا ایک کردار ہونا چاہیے ججز کی تعیناتی کے حوالے سے. تو اس کے بعد مولانا فضل الرحمان یہ اگری ہوئے. بہرحال یہ وہ جو وجوہات ہیں جو ملک احمد خان بھی میری اطلاعات یہی ہیں کہ انہی جو میسیجز اور انہی جو کالز اور یا ریکارڈ یا ثبوت کی بنیاد کے اوپر یہ پریس کانفرنس کی تھی اور کہا تھا کہ ججز کچھ یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ یہ اس حکومت کو 25 اکتوبر کے بعد وہ ہٹا دیں گے اور یہی الیکشن آڈٹ کے نام کے اوپر. تو یہ جو ایک ٹیکسٹ میسیج جو بھیجا گیا تھا اسپیسیفکلی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اب میں نے تمہارے لیڈر کے لیے یہ کر دیا ہے. تو اس سے یہ جو ہے یہ واضح ہو گیا کہ کچھ ان کے عزائم اور تھے. صرف یہی نہیں، مخصوص نشستوں سے محروم کرنا نہیں تھا بلکہ کچھ اور تھے. اس حوالے سے اب سوال یہ تھا کہ کیا یہ جب ملک احمد خان نے یہ پریس کانفرنس کی یا اس کے بعد پھر ثبوتوں کا مطالبہ کیا گیا تو ثبوت پیش کیوں نہیں کیے گئے؟ اس حوالے سے جو میں نے پوچھا جو اپنے مختلف ذرائع سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ثبوت پیش کر دیے جاتے جو واٹس ایپ میسیجز کے ہیں یا باقی جو کنورسیشن ہے، آپ کو یاد ہے کہ 6 ججز کا جو پہلے خطوط آئے ہیں جنہوں نے یہ شکایت کی تھی کہ ان کے ٹیلی فون جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں یا ان کی نگرانی کی جا رہی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ پہلے ہی آلریڈی عدلیہ کے اوپر ایک اس طرح کا تاثر بنا ہوا ہے کہ عدالت جو ہے وہ زیر نگرانی ہے اور ان کی اس طرح کی جو ہے وہ مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. اب یہ اس طرح حکومت دبے چھپے لفظوں میں تو یہ اس طرح بات کر سکتی ہے، لیکن کلیئر کٹ کوئی اس طرح جو ایویڈنسز پیش کر کے اگر وہ کیا جاتا تو اس سے پھر یہی ہے کہ وہ انٹرنیشنلی اور نیشنلی بھی یہی تاثر جاتا کہ حکومت ان تمام ججز کی نگرانی کر رہی ہے. حالانکہ جو میری اطلاعات ہیں اور یہ ایک نارمل پریکٹس بھی ہے کہ صرف یہ نہیں کہ ججز کی نگرانی ہوتی ہے، جنرلز کی بھی نگرانی ہوتی ہے، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، منسٹرز، ان سب کی بھی نگرانی ہوتی ہے. یہ ایک اسٹیٹ کا، یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ دنیا بھر کا جو ہے یہ اس طرح کا نظام ہے. گو کہ یہ پبلک نہیں ہوتا، گو کہ یہ لیکن اس کے باوجود بھی جب یہ اس عہدے کے اوپر رہنے والے تمام لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے. ایک ایگزامپل آپ کو میں بتاتا ہوں. جنرل پرویز مشرف جب چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے تو اس کے بعد وہ ان کے جو پرنسپل سیکریٹری تھے طارق عزیز، ان سے ملنے آئے تھے یہاں پہ اسلام آباد میں. تو انہوں نے جب یہ طارق عزیز سے ملے تو اشارے کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ادھر سے روم سے باہر ذرا لان میں چلتے ہیں. تو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جو اس ٹائم جو ہے وہ سب کچھ جنرل پرویز مشرف ہی سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود اسے بھی علم تھا کہ ان کی نگرانی یا مانیٹرنگ یا ڈبنگ ہو رہی ہو سکتی ہے. تو یہ جنرل مشرف اگر وہ نہیں تھا اس چیز سے تو یہ باقی بھی جو ہے وہ خاص طور کے اوپر بڑے عہدوں کے اوپر رہنے والے ان کی نگرانی ہوتی ہے. بہرحال اس پہ جو حکومت کی طرف سے پبلک نہ کرنے کی جو میری اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ اگر یہ پبلک کیے جاتے تو پھر یہی ایک شور مچ جاتا کہ ججوں کی نگرانی ہو رہی ہے، ان کی مانیٹرنگ ہو رہی ہے. اس پہ جو پھر یہی وہ وجوہات تھی کہ جو جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس نہیں بنایا. باقی جو جسٹس منیب اختر ہیں ان کی تو ہسٹری سب کے سامنے ہے، جو ان کے ویوز تھے موجودہ حکمران جماعت یا اس کے ساتھ ساتھ جو پی ڈی ایم کی باقی جماعتیں تھیں ان کے حوالے سے، جو ماضی میں وہ جسٹس ثاقب نثار کے ساتھ رہتے ہوئے یا جسٹس عمر عطا بندیال اور ان کے ساتھ رہتے ہوئے جو کیسز انہوں نے سنے یا جو فیصلے دیے، چاہے وہ 63A والا ہو یا باقی جتنے بھی فیصلے ان کی طرف سے کیے گئے تھے جسٹس منیب اختر کا، وہ تو آلریڈی آبویس تھا کہ یہ موجودہ جو حکمران اتحاد ہے وہ کسی صورت جسٹس منیب اختر کے حوالے سے تو وہ نہیں کر سکتی. تاہم جو جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جو میری اطلاعات جو میں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے کہ اگر یہ ان کے جو یہ میسیجز وغیرہ ہیں یہ ڈیٹیکٹ نہ ہوتے تو شاید یہ جو 12 جولائی والا فیصلہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلے بھی ماضی میں اس طرح کے فیصلے آتے رہتے ہیں اور پیورلی اگر کوئی آئین اور قانون کی بنیاد کے اوپر ہیں تو اس کو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسئلہ مسائل ہو سکتا تھا. اصل جو ریزنز تھی، جو ان کے عزائم تھے، جو اس کے پوسٹ اکتوبر 25 وہ مسئلہ تھا جس کی بنیاد کے اوپر وہ کیا گیا. تاہم یہ میری اطلاعات ہیں کہ یہ جسٹس منصور علی شاہ کی طرف سے بہت زیادہ کوشش کی گئی جو ایشورنس دلانے کے حوالے سے
وہ مولانا فضل الرحمان کے تھرو بھی یہ بھی کہا گیا کہ کامران مرتضیٰ صاحب کے تھرو بھی یہ سارا کچھ وہ انہوں نے کوشش کی ایشورنس دلانے کی، لیکن جو حکومت نے کچھ ایویڈنسز اور کچھ جو میسیجز وغیرہ پکڑے یا جو ٹریس ہوئے تھے، اس کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جسٹس منصور علی شاہ کی جو تعیناتی ہے بطور چیف جسٹس وہ اب ممکن نہیں ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جو میں نے 7 دن پہلے اپنا جو وی لاگ کیا تھا، جس میں یہ بتایا تھا کہ نیکسٹ جو چیف جسٹس یحییٰ افریدی ہی ہوں گے، اور یہ وہ اس ٹائم ہے تب یہ آئینی ترمیم منظور نہیں ہوئی تھی، اور ابھی یہ بھی کلیئر نہیں تھا کہ حکومت کی طرف سے 3 کا پینل ہوگا یا 5 کا پینل ہوگا، کیونکہ اس ٹائم بھی یہ ڈسکشن چل رہی تھی، اور آخری ٹائم تک یہ کہا جا رہا تھا کہ حکومت شاید 5 کا پینل لا کے جو جسٹس امین الدین خان ہیں ان کو چیف جسٹس بنائے گی۔ تاہم یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا جب یہ بڑوں کی ملاقات ہوئی تھی اسی دوران ہی، بلکہ اس سے بھی بہت پہلے یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ جسٹس یحییٰ افریدی اگلے چیف جسٹس ہوں گے۔ ایک تو ان کی وجہ یہ کہ وہ بالکل کسی اس طرح کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے یا جو گروہ بندی ہے، سپریم کورٹ کے اندر ججوں کے درمیان جو گروہ بندی ہے اس میں کبھی نہیں پڑے۔ ان کے فیصلے بھی پیورلی جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق، وہ بغیر کسی لگی لپٹی کے یا بغیر اس طرح کے جو ریمارکس ہوتے ہیں، فینسی ریمارکس یا سیاسی ریمارکس، اس کی بجائے وہ ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ تو یہ فیصلہ پہلے ہی کر لیا گیا تھا جسٹس یحییٰ افریدی کا۔ بہرحال اس پہ مزید جو اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب تو صدر نے بھی دستخط کر دیے ہیں ان کی اسمبلی کے حوالے سے، اور یہ بھی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے چیف جسٹس بننے کے حوالے سے، کیونکہ یہ بھی ایک تاثر مل رہا تھا کہ شاید وہ اگر جو ان کی اپنی دوستی یاری ہے اس کی بنیاد کے اوپر وہ اس کو اگر ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو پھر حکومت کو جو جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ کے درمیان میں سے کوئی چننا ہوگا وہ نوبت ہی نہیں آئی۔ اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر کیا مستعفی ہوتے ہیں، کیونکہ ان سے جو تیسرے نمبر پہ جو جونیئر جج تھے ان کو چیف جسٹس بنایا گیا ہے۔ یہ بھی مختلف متضاد خبریں آ رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر شاید مستعفی ہو جائیں، اور اس حوالے سے یہ کلیئر ہو جائے گا۔ کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید 1-2 دن میں یہ مستعفی ہو سکتے ہیں، کچھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 25 اکتوبر کو جس دن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا آخری دن ہوگا یہ اسی دن مستعفی ہوں گے۔ بہرحال یہ ایک آگے انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ اس حوالے سے آ رہی ہے، اس پہ تفصیلاً بات کروں گا۔ اب ذرا بات کر لیتے ہیں میاں نواز شریف کے حوالے سے۔ یہ خبریں آئی کہ وہ اب آئینی ترمیم منظور ہوگی، اس کے بعد برطانیہ اور امریکہ جائیں گے۔ اس حوالے سے میں نے پھر مختلف جو مسلم لیگ نون کے اہم رہنما ہیں ان سے رابطہ کر کے پوچھا کہ کیا یہ میاں نواز شریف واقعی یو کے اور یو ایس اے جا رہے ہیں، تو وہ کنفرم کیا انہوں نے۔ یو کے کا انہوں نے بتایا کہ ان کا میڈیکل چیک اپ ہے جو روٹین کا ہوتا ہے وہ انہوں نے کرانا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یو ایس اے کا پھر میں نے پوچھا کہ وہ کیا ریزن ہے، کیا کوئی پولیٹیکل ریزن کی بنیاد کے اوپر جا رہے ہیں یا کوئی ان کا پرسنل یہ ٹور ہے۔ تو وہ یو ایس اے کا مجھے انفارمیشن ملی کہ نواز شریف اور ان کے والد کہ مشترکہ ایک دوست تھے یو ایس اے میں جو کبھی انہوں نے پبلک نہیں کیا ان دوست کے یا اپنی یہ جو ان کے ساتھ دوستی ہے اس کا، اور یہ ان کی کوئی ڈیتھ ہوئی تھی پچھلے سال، لیکن کیونکہ اس ٹائم نواز شریف یو کے میں پولیٹیکل اسائلم پہ تھے، اس لیے وہ یہ بطور اسائلم جو یا وہ اس کے اوپر وہ نہیں جانا چاہتے تھے یو ایس اے۔ وہ پھر جب یہ اب واپس پاکستان اور ایکٹیو ہو گئے اور ان کی ڈیتھ کیونکہ کافی عرصے سے ہو گئی تھی تو یہ کافی عرصے سے جانا چاہ رہے تھے ان کی تعزیت کے لیے ان کی فیملی سے، کیونکہ ان کے بہت دیرینہ ان کے والد کے دور سے کچھ تعلقات ہیں اس فیملی کے ساتھ، تو اس لیے جو ہے وہ اب یہ جا رہے ہیں امریکہ میں ان کی تعزیت کے لیے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کون ہے، کیا کوئی وہ سیاسی شخصیت ہیں، کیا کوئی وہ بزنس فیملی ہے یا کوئی عام جو ہے وہ ایک جو شہری کے طور کے اوپر۔ تو وہ جن لوگوں سے میری جن ذرائع سے بات ہوئی وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ نواز شریف نے یہ کبھی بھی پبلک نہیں کیا، جو ان کی ایک پرسنل جو ایک جو دوستی ہے یا ایک عزیز داری یا قربت داری ہے، یہ نواز شریف نے آج تک پبلک نہیں کیا،
اس لیے وہ بھی مناسب نہیں سمجھتے کہ یہ بتا دیں، تاہم وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی آج سے نہیں ہے، بلکہ ان کے جو والد تھے میاں شریف، ان کے دور سے پہلے ان کی آپس میں ایک جو ہے وہ دوستی تھی، پھر میاں نواز شریف بھی اپنے جو والد کی ایک جو دوستی تھی اس کو آگے بڑھایا تھا، اور یہ ایک پرانی جو ہے ان کی عزیزداری ہے۔ تو وہ ان سے تعزیت کرنے کے لیے نواز شریف جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی ریزن نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے یہ پوچھا کہ کیا وہ، ہمیشہ ہم نے سنا ہے کہ ہر 2-4 مہینے کے بعد یہ خبریں آتی ہیں کہ میاں نواز شریف پولیٹیکلی ایکٹیو ہو جائیں گے اور ایکٹیو سیاست کریں گے، تو اس پہ جو میرے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ سیاست ہی ہے، وہ چاہے جتنے بھی بڑے اور اہم فیصلے ہوتے ہیں، چاہے وہ پنجاب حکومت کی حد تک ہوں یا وفاقی حکومت، جو میاں شہباز شریف ہیں وہ بھی نواز شریف کی گائیڈنس اور رہنمائی لیتے ہیں اور ان سے مشورہ کرتے ہیں ہر بڑے فیصلے سے پہلے، اور اسی طرح جو مریم نواز ہیں وہ تو سارا ہی جو وہ ٹوٹلی جو گائیڈنس میاں نواز شریف سے لیتی ہیں۔ تو نواز شریف یہ اس حوالے سے بالکل ایکٹیو ہیں۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ کوئی سیاسی بیانات روزانہ کی بنیاد کے اوپر دیں تو یہ کبھی نواز شریف کی طرز سیاست رہا ہی نہیں ہے۔ باقی جو ہے وہ تمام فیصلہ سازی میں وہ نہ صرف شریک ہوتے ہیں، بلکہ فائنل جو سے ہے جو یا فائنل ڈیسیجن ہے وہ نواز شریف کا ہی ہوتا ہے۔ اس پہ جو ہے وہ مزید جو اپڈیٹ اور انفارمیشن ہوگی وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔